ناول قلب عشق، رائٹر امن چودھری، ایپیسوڈ نمبر 27۔ ڈاکٹر، کیا ہوا ہے میری وائف کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر کے باہر آتے ہی مرتسم نے بےتابی سے پوچھا تھا۔ دیکھو مرتسم، یہ پولیس کیس بنتا تھا۔ تمہاری وائف کے گلے پر صاف گلا دبانے کے نشان سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ اسے مارنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن صرف تمہاری وجہ سے میں نے اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ وہ ان کی فیملی ڈاکٹر تھی۔ ابھی تمہاری وائف بالکل ٹھیک ہے، زیادہ دیر سانس بند ہونے کی وجہ سے اس کی ایسی حالت ہو گئی تھی۔ فی الحال آکسیجن لگا دیا ہے، اسے سٹریس وغیرہ سے دور رکھو۔ انزائٹی بھی ہو سکتی ہے، بہتر ہے وہ کوئی ٹینشن نہ لے، ورنہ ہارٹ مسلز پر کھچاؤ پڑے گا، جس سے اس کا سانس کا پرابلم اور زیادہ بڑھے گا۔ ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں کہا۔ اور ہاں، اپنی وائف کو اس لڑکی سے دوری رکھو، بہت برے نشان ہیں اس کے گلے پر، جس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ کتنی شدت سے گلا دبایا گیا تھا۔ آخر میں دوستانہ لہجے میں کہتے وہ چلے گئیں۔ مرتسم نے گہری سانس لیتے خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ والی نے شیشے کے پار اینک کو دیکھتے ضبط سے مٹھیاں میچی تھیں، ورنہ دل تو کر رہا تھا کہ ابھی جا کے زینی کا اس سے بھی برا حال کرتے۔ آپ لوگ گھر جائیں ماما، میں اینا کو لے کر آؤں گا، مرتسم نے ماما، بابا اور وجدان بھائی کو کہا تھا۔ رات کی اس پہر مشکل سے ڈاکٹر ملی تھی۔ اینا کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا۔ ساری رات اسے انڈر آبزرویشن رکھا گیا تھا۔ فکر مت کرو، اینا اب ٹھیک ہے۔ وجدان بھائی اس کا کندھا تھپتھپاتے بولے تھے۔ مرتسم نے سر ہلا دیا۔ اب وہاں صرف علی اور مرتسم تھے۔ زین جو ہاسپٹل کے باہر ہی تھا، سب کی جانے کے بعد وہ اندر آیا۔ اینا کے وارڈ تک پہنچتے اس نے وہاں مرتسم اور ولی کو ڈھونڈا۔ جب اس کی نظر شیشے کے دروازے کے ساتھ کھڑے مرتسم پر پڑی، شکن زدہ شرٹ، بکھرے بال، سرخ آنکھیں، بھیجے ہوئے ہونٹ، چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ کتنا چاہتا تھا وہ اینا کو، کس حد تک، کیا اس کے عشق کی کوئی حد تھی؟ اسے دیکھ کر تو وہ کوئی دیوانہ ہی لگا جو اپنے محبوب کی ذرا سی دیر کی تکلیف پر خود بھی کرب سے گزر رہا تھا۔ اس کی ہمت نہیں ہوئی مرتسم سے بات کرنے کی، اس لیے وہ خاموشی سے قدم موڑ گیا۔ زین، اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتا، مرتسم نے اسے پکارا تھا۔ آئے ہو تو میرے بغیر ہی واپس کیوں جا رہے ہو؟ مرتسم نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے پوچھا۔ ہمت نہیں ہوئی تمہارا سامنا کرنے کی، وہ شیشے کے پار اینا کو دیکھتے بولا۔ یہ تم نے کیا کر دیا زینی؟ پہلے کیا کم دکھ جھیلے ہیں اس نازک جان نے؟ زین نے کرب سے اینا کو دیکھتے سوچا تھا۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا، ہماری دوستی کے بیچ کوئی رشتہ نہیں آ سکتا، اور نہ ہی آئے گا، تو یہ بات بھولا مت کرو۔ ہنو سنجیدگی سے بولا تو زین اسے دیکھتا رہ گیا۔ اینا کیسی ہے؟ زین نے اب کی بار مرتسم کو دیکھتے پوچھا۔ ٹھیک ہے، صبح تک ڈسچارج مل جائے گا، مرتسم نے اسے دیکھتے کہا۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، دھیان رکھنا، اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو بتانا۔ زین اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا بولا۔ مرتسم نے بس سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ اگر زینب کی خیریت چاہتے ہو تو پھر خیال رکھنا میرے سامنے نہ آئے وہ، مرتسم نے جاتے ہوئے زین سے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا تھا۔ زین نے ہونٹ بھینچے تھے، سر ہلاتے وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ مرتسم نے اس کی طرف قدم بڑھاتے شدت ضبط سے اسے دیکھا تھا۔ نڈھال وجود، زرد چہرے پر نیزل کینولا، ناک کی نالی لگی تھی جس کے ذریعے اسے آکسیجن مل رہی تھی۔ ہاتھ میں کینولا لگا تھا، ایک ہی دن میں وہ کھلے ہوئے پھول سے مرجھایا ہوا پھول لگ رہی تھی۔ اس کے قریب رکتے مرتسم نے اس کے پیٹ پر دھرے ہاتھ کو تھامتے جھک کر نرمی سے چوما۔ اسے دیکھتے مرتسم نے اس کی گردن سے چپکے بال پیچھے کیے۔ جیسے ہی اس نے بال ہٹائے، اس کی گردن پر پڑے نشان اور خراشیں واضح دکھائی دی تھیں۔ زینی کے ناخن بری طرح سے اس کی گردن میں چبھتے زخم چھوڑ گئے تھے۔ مرتسم نے ہونٹ بھینچے، ہاتھ اٹھاتے اس کی گردن پر پڑے نشانات کو ہاتھ سے چھوا۔ اسے یہی خراشیں اپنے دل میں پڑتی محسوس ہوئی تھی۔ جھکتے ان زخموں پر اپنے جلتے لب رکھے تھے۔ مرتسم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زینی کو جان سے مار ڈالے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ کسی طرح یہ تکلیف خود پر لے لے، لیکن پھر وہی بے بسی، کیسے؟ اسے ابھی تک وہ منظر ہی نہیں بھول رہا تھا جب وہ اس کی باہوں میں سانس کے لیے تڑپ رہی تھی۔ وہ منظر یاد کرتے دل سکڑ کے پھیلا تھا۔ اس سے گہری سانس پڑتے اپنی نظریں پھر سے اس کے چہرے پر ٹکا دیں جو دوائیوں کے زیر اثر گہری نیند میں تھی۔ زین نے گھر میں داخل ہوتے ملازمہ سے زینی کا پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ کمرے میں ہے۔ وہ سیدھا اس کے کمرے میں آیا تھا۔ زینی، اس نے اسے پکارتے دروازہ کھولا تھا۔ پکار پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی زینی نے تڑپ کر سر اٹھایا تھا۔ بھائی، وہ تڑپ کر اس کی جانب بھاگی تھی۔ اس کے سینے سے لگتے وہ بلک بلک کر رو دی۔ زین غصے میں تھا لیکن اس کی حالت دیکھتے نرم پڑا تھا۔
بھائی آپ جانتے ہیں نا کہ میں نے بچپن سے صرف اسے چاہا ہے، اسے سوچا ہے، تو پھر اس نے کیوں کیا ایسا میرے ساتھ؟ بھائی وہ تو میرا تھا نا، تو پھر وہ دوسری لڑکی وہ کیسے؟ اینا کو یاد کرتے اس کے لہجے میں نفرت و حقارت تھی۔ وہ لڑکی مر گئی نا بھائی؟ وہ سر اٹھائے اسے دیکھتی پوچھنے لگی۔ زین جو اسے نرمی سے سمجھانے کا ارادہ رکھتا تھا، اس نے حیرانگی سے زینی کو دیکھا۔ وہ ایسی کب سے ہو گئی تھی؟ کیا بکواس کری ہو زینی؟ زین نے ناگواری سے اسے کہا تھا۔ آپ کو بھی اس لڑکی سے ہمدردی ہو رہی ہے؟ ایسا کیا جادو کیا ہے اس نے سب پہ؟ وہ زین کا ناگواری بھرا لہجہ دیکھتی چیخی تھی۔ زینی یہاں بیٹھو، آرام سے بات کرتے ہیں۔ زین نے تحمل سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں بھائی، آپ بتائیں، وہ لڑکی مر گئی نا؟ اگر نہیں تو میں اسے زندہ چھوڑوں گی نہیں۔ وہ پھر سے جنونی کیفیت میں بولی تھی۔ چٹاخ زوردار تھپڑ سے وہ دور جا گری اور اسے بے یقینی سے زین کو دیکھا۔ تمیز سے بات کرو زینی، میں کب سے تمہیں آرام سے سمجھا رہا ہوں، لیکن تم ہو کے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی۔ اور کیا بکواس کر رہی ہو مرنے مرانے کی؟ تم جانتی بھی ہو کیا کہہ رہی ہو، کیا کر کے آئی ہو؟ زینی، تم نے سوچا ہے کہ اینا کا کچھ ہو جاتا تو؟ زین دھاڑا تھا۔ زینی کا باغی اور ضدی لہجے سے وہ حیران ہوا تھا۔ اسے کبھی اس کی ایسی تربیت تو نہیں کی تھی، اور اس کی مرتسم کی محبت ایک طرف، لیکن اب کی بار وہ ضد کر رہی تھی، پاگل پن دکھا رہی تھی۔ مرتسم نہ تمہارا تھا، نہ ہے، اور نہ ہوگا۔ وہ جس کا تھا اس کا ہو چکا ہے۔ اور ہاں، اینا کے بارے میں اب ایک لفظ بھی مت بولنا۔ زین سخت آواز میں اسے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بھائی آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ وہ میرا ہے، کسی اور کا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بے یقینی سے بولی تھی۔ نہیں، میں ایسے نہیں ہونے دوں گی۔ سن لے آپ، میں نہیں ہونے دوں گی۔ آج تک میں نے جو بھی مانگا ہے آپ نے مجھے دیا ہے، میری ہر ضد، ہر خواہش پوری کی ہے، آپ کو یہ بھی کرنی پڑے گی۔ مرتسم کو میں ہر حال میں حاصل کر کے رہوں گی، وہ ضدِ لہجے میں بولی تھی۔ زین نے غصے سے اسے دیکھا۔ بس کرو زینی، اب ایک اور لفظ نہیں۔ مرتسم کوئی چیز نہیں ہے جس کے لیے تم نے ضد کی اور تمہیں لا کے دے دوں میں۔ زین نے اسے بازوں سے تھامتے جھنجھوڑا تھا، جبکہ زینی تیزی سے نفی میں سر ہلاتی کچھ بڑبڑانے لگی۔ مرتسم میرا ہے، میں اسے چھین لوں گی، ہاں میں اسے۔ وہ بڑبڑاتی زین کے بازوں میں جھول کی۔ زینی، زینی۔ زین نے پریشانی سے اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ زینی میرا بچہ، آنکھیں کھولو۔ زین جلدی سے اسے بیڈ پر لٹاتا اس کا چہرہ تھپتھپانے لگا۔ زین نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، لیکن وہ بے سدھ رہی۔ اسے جلدی سے ڈاکٹر کو فون کیا تھا۔ کیا ہوا زینی کو؟ ماہام اپنی اندر آتی تیزی سے بولی تھی۔ انہیں زین نے فون کیا تھا۔ زین جو زینب کا ہاتھ تھامے اس کے پاس ہی بیٹھا تھا، ماہام کو دیکھتے جلدی سے ان کی جانب بڑھا۔ اپیا؟ وہ ان کے گلے لگتا بے اختیار رو دیا۔ اپیا مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں؟ زینی کو دیکھے نا، وہ بالکل سمجھ نہیں رہی، میں کیسے سمجھاؤں اسے؟ زین بچے بس حوصلہ کرو۔ ماہام اپیا نے پریشانی سے اسے دیکھا تھا۔ ادھر دیکھو۔ اپیا نے اسے اپنے سامنے بٹھایا۔ پریشان مت ہو بچے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زینی بھی ٹھیک ہو جائے گی، ایسے مت رو میری جان، تم ایسے کرو گے تو زینی کو کون سنبھالے گا؟ مضبوط بنو بچے۔ وجدان بھائی بھی پیچھے سے آتے بولے تھے۔ ان دونوں کو زین نے ہی فون کیا تھا۔ وہ اکیلا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، زینی کو کیسے سنبھالے۔ اس کے پاس ان کے علاوہ اپنا کوئی تھا ہی نہیں۔ زینی کو ڈاکٹر نے سٹریس اور ٹینشن سے دور رکھنے کا کہا تھا، وہ مینٹلی بہت زیادہ ڈسٹرب تھی۔ اینا کو ڈسچارج دے دیا گیا تھا۔ مرتسم اور ولی اسے صبح ہی گھر لے آئے تھے۔ وہ تو ٹھیک تھی، لیکن زینی کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی اور اسے شدید بخار نے آن گھیرا تھا، جس کی وجہ سے وہ اگلے 2 دن تک ہاسپٹل ہی رہی۔ آہستہ آہستہ سبھی نارمل ہونے لگے۔ کچھ ہی دنوں بعد زینی نے دوبارہ واپس جانے کی ضد کی۔ زین نے اسے بہت سمجھایا، لیکن وہ نہ مانی۔ مجبوراً زین کو اسے واپس پیرس بھیجنا پڑا۔ سب کچھ پھر سے ویسا ہی ہو گیا۔ اینا اندر سے تو بہت ڈر چکی تھی کہ وہ کیا مرتسم کو بھی کھو دے گی، لیکن مرتسم نے اسے کسی طرح سمجھا دیا تھا کہ وہ وقتی تھا۔ زینی کو صرف اٹریکشن تھی جو ختم ہو جائے گی، ویسے بھی مرتسم کو اس میں کوئی دلچسپی ہی نہیں، تو بات ختم۔ مرتسم نے تو کہہ دیا، لیکن اب بات کہاں ختم ہوتی ہے، کہاں نہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ وقت کیسے گزر گیا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ گزرتے گزرتے سال گزر گیا۔ شاہ پلا میں سب کی زندگی سکون سے گزر رہی تھی۔ بدلاؤ آیا تو نہیں، لیکن آنے والا تھا، ایک ننھی سی جان سے۔ ماہم پریگننٹ تھی۔ اس کی پریگننسی کو 4 ماہ ہو گئے تھے۔ سب کی زندگی پرسکون تھی، لیکن اصل دھماکہ تو تب ہوا جب ارسل نے اینا اور مرتسم کو اپنے نکاح کے بارے میں بتایا۔ ماضی: میر حاکم، جن کو سب آقا جان کہتے تھے، ان کے 2 ہی بچے تھے، شانزے شاہ ان کی بیٹی اور ارسلان شاہ ان کا بیٹا۔ ارسلان شاہ کی شادی، جو کہ انہوں نے اپنے جاننے والوں میں کی تھی،
ان کی شادی میں حوریہ جو ارسلان کی بیوی تھی ان کے بھائی طالب شاہ اور شانزے شاہ نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور پہلی ہی نظر میں وہ ایک دوسرے کو دل دے بیٹھے تھے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ شانزے کا رشتہ بچپن سے ہی ان کے کزن سے طے تھا، اس لیے جب ارسلان شاہ کی شادی کے کچھ سالوں بعد طالب شاہ کی طرف سے رشتہ مانگا گیا تو آغا جان نے صاف انکار کر دیا۔ شانزے نے انہیں بہت سمجھایا، منتیں کیں، لیکن وہ نہ مانے، اس لیے وہ اپنی شادی والے دن عین موقع پر طالب شاہ کے ساتھ بھاگ گئی۔ انہیں بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہ ملے، ملتے بھی کیسے، وہ لوگ تو بھاگ کر کینیڈا جا چکے تھے۔ آغا جان نے اپنی بیٹی سے ہر رشتہ ختم کر دیا، بلکہ حوریہ شاہ کو بھی اپنے خاندان سے تعلق ختم کرنے پر مجبور کیا۔ حوریہ بھی ایک ہی بہن تھی اور طالب ان کا اکلوتا بھائی، اپنے گھر کو بچانے کی خاطر انہوں نے ہر رشتہ ختم کر دیا۔ کچھ سالوں بعد ایک دن طالب شاہ اور شان سے لوٹ آئے ماں باپ کی دہلیز پر، لیکن آغا جان نے کسی صورت انہیں قبول نہیں کیا۔ ارسلان شاہ نرم دل رکھتے تھے، اکلوتی بہن کو یوں نہ دیکھا گیا تو انہوں نے اسے معاف کر دیا، لیکن آغا جان اس بات سے انجان رہے، لہٰذا وہ چھپ چھپ کے ملتے رہے اور حوریہ شاہ کو بھی ان کا مائکہ واپس مل گیا۔ حوریہ کے پاس اس وقت ایک بیٹا دلاور اور بیٹی آیت، جبکہ شانزے کے پاس ایک بیٹا ارسل تھا۔ اپنا رشتہ گہرا اور مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے 8 سالہ ارسل اور 6 سالہ آیت کا نکاح کروا دیا، جس سے ان چاروں کے علاوہ سبھی انجان تھے۔ آغا جان کو نہ جانے ایک دن کیسے معلوم پڑ گیا اور اس دن انہوں نے بہت ہنگامہ کیا۔ طالب شاہ اپنی بیوی بچے اور ماں باپ سمیت پردیس لوٹ گئے، جبکہ آغا جان نے بیٹے سے بھی منہ موڑ لیا۔ ارسلان شاہ دل کے مریض تھے، باپ کی بے رخی برداشت نہ کرتے ہارٹ اٹیک کے سبب حال کے حقیقی سے جا ملے۔ ان کی موت کے بعد آغا جان نے دلاور کی پرورش خود کی تھی، جسے اپنے ننیال سے نفرت تھی، جبکہ آیت کی تربیت خود حوریہ بیگم نے کی تھی، جنہیں شوہر کی موت نے بالکل ہی نڈال کر دیا تھا۔ ارسل کچھ سال پہلے ہی واپس لوٹ آیا تھا، لیکن باقی سب ابھی وہیں تھے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ اینا ساری کہانی سننے کے بعد بولی، آغا جان آیت کی منگنی کریں کسی اور سے۔ ارسل ضبط سے بولا تھا۔ اینا نے حیرانگی سے اسے دیکھا، لیکن وہ نکاح کے بارے میں جانتے ہیں پھر بھی؟ 1 منٹ، تجھے کیسے پتا اس کا مطلب ہے تو انہیں اس پر نظر رکھی ہوئی ہے؟ اور تیری حالت سے نہ بیٹا، صاف پتہ چل رہا ہے تجھے آیت سے کتنی محبت ہے۔ اینا نے اسے گھورتے کہا تھا، اور شاہ آپ کو بھی سب پتا تھا نا؟ اب کی بار اس سے مرتسم کا گھورا جو گڑبڑا گیا۔ این، مجھ سے تو کبھی آپ نے پوچھا ہی نہیں، وہ جلدی سے بولا۔ تو آپ نے بتانا ضروری نہیں سمجھا ہے نا؟ اور تو میس نے، تجھے شرم نہیں آئی کسی کی ایسی جاسوسی کرتے ہوئے؟ اینا نے ارسل کو گھورا۔ ہاں تو بیوی ہے میری، وہ گڑبڑاتا بولا۔ منکوہا، اینا نے توصیح کی۔ ہاں جو بھی ہے، لیکن اب بتاؤ میں کیا کروں؟ آغا جان کبھی نہیں مانیں گے۔ وہ پریشانی سے بولا۔ ایک بار ٹرائی کرو۔ اینا نے اسے دیکھتے کہا۔ پھر ارسل اپنے پیرنٹس کو بلواتے ان کے ساتھ ایک بار پھر ان کی حویلی کیا تھا، لیکن اتنے سال بعد بھی آغا جان کا جلال کم نہیں ہوا تھا، انہوں نے انہیں گھر میں داخل ہونے ہی نہیں دیا۔ اب کرنا کیا ہے؟ وہ لوگ سر جوڑے بیٹھے تھے، اٹھا لیتے ہیں، ولی نے چٹکی بجاتے کہا تو ارسل نے اسے گھورا۔ بالکل ٹھیک۔ اینا نے بھی تائید کی تو مرتسم نے سر پیٹا۔ بالکل نہیں، مرتسم نے تنبیہ کی۔ کیوں نہیں شاہ، جب وہ مان ہی نہیں رہے تو؟ اور ارسل، مجھے لگتا ہے تمہیں ایک بار تو آیت سے ملنا ہی چاہیے، اس سے تو پوچھ لو وہ کیا چاہتی ہے، کیا پتا وہ تجھ سے شادی کرنا ہی نہ چاہتی ہو۔ اینا نے ہنستے ارسل کو دیکھتے کہا تھا، کیوں نہ چاہتی ہو؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ ارسل نے اسے گھورا۔ شکل دیکھی ہے تونے، لنگور جیسی لگتی ہے، آیا بڑا، کیا کمی ہے؟ اینا نے شرارت سے کہا تو ارسل کا منہ دیکھنے والا ہو گیا۔ ایسی کی تیسی اس کی مرضی کی، ہونا تو اسے میرا ہی پڑے گا، چاہے جو بھی ہو جائے۔ وہ پیر پٹک کر بولتا، یہ جا وہ جا، پیچھے سب اس کی حالت پر ہنستی ہیں۔ اینا کے کہے کے مطابق وہ آیت سے ملنے آیا تھا۔ آدھی رات کو حویلی کی چھت پر پائپ کے ذریعے چڑھتے اس سے خود پر فخر ہو رہا تھا۔ واہ ارسل واہ! چھت پر چڑھتے اس نے خود کو شاباشی دی۔ وہ حویلی کا نقشہ دیکھ کر آیا تھا اور آیت کا کمرہ بھی، اس لیے اس کا سیدھا رخ اب اس کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ کھڑکی سے اس کے کمرے میں اندر آیا۔ کمرے میں ہلکی لائٹ کی روشنی تھی۔ ارسل نے نظریں گھمائی، گلابی بلینکٹ میں کوئی وجود چھپا سو رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے قدم اس کی جانب بڑھے، بیڈ پر پڑے وجود پر جھکتے اس نے آہستہ سے بلینکٹ اس کے منہ سے سرکایا تو وہ ساکت رہ گیا۔ سرخ و سفید رنگت، گھنی مڑی ہوئی پلکی جو آنکھوں پر چھائی ہوئی تھی، تیکھی ناک اور اس پر چھوٹی چھوٹی گلابی ہونٹ، چہرے پر چھائی معصومیت، وہ ایک ہی نظر میں ارسل شاہ کو چاروں شانے چت کر گئی تھی۔ ارسل نے اس کی ساری انفارمیشن رکھی ہوئی تھی۔ وہ یونیورسٹی جاتی تھی لیکن ابایا اور نقاب میں۔ ارسل نے کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اسے بس اتنا پتا تھا یہ اس کی منکوہا ہے اور اسے آیت کے نام سے ہی محبت تھی،
لیکن آج تو جیسے وہ عشق کی معراج سر کر آیا تھا۔ وہ بنا پلکے جھپکائے یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا جب مستقل خود پر نظروں کی تپش سے وہ شہزادی کسمسائی اور اس نے آنکھیں کھولی۔ نیند سے بھری کالی گہری آنکھیں کھولتے اس سے ناسمجھی سے اپنے اوپر کسی کو جھکے دیکھا، لیکن جب سمجھ آیا تو اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ اپنے اوپر جھکے کسی مرد کو دیکھتے اس نے چیخنا چاہا، جبکہ ارسل جو اس کی گہری آنکھوں میں ہی کھو گیا، ہوش میں آتے سرحد سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گیا۔ آیت اس کی گرفت میں پڑپڑائی۔ اس کی مزاحمت کرنے پر ارسل جو اپنے ہاتھ کا وزن اس پر ڈالے ہوئے تھا لڑکھڑا کر اس پر گرا۔ آیت کا وجود ساکت ہو گیا، اسے سانس بھی روک لی۔ آواز مت کرنا۔ ارسل نے مکمل اس پر جھکتے سرگوشی کی۔ آیت نے پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کون ہو؟ اس کے ہاتھ ہٹاتے ہی وہ آنکھیں پھیلائے مریض سے آواز میں بولی، تمہارا محرم۔ ارسل نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ آیت جو اسے دھکا دینے والی تھی، اس کے ہاتھ ارسل کے سینے پر فریز ہو گئے۔ محرم؟ اس کے لب ہلے۔ ارسل دلکشی سے مسکرایا تھا۔ ارسل؟ وہ اٹک اٹک کر بولی۔ ارسل جو اس کی حالت انجوائے کر رہا تھا، اس کے لبوں سے اپنا نام سنتے ٹرانس کسی کیفیت میں اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جانے کیوں اسے اپنا نام اس وقت بہت زیادہ پیارا لگا۔ دوبارہ کہو، وہ ٹرانس کسی کیفیت میں بولا۔ ارسل؟ آیت نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے واضح کہا تھا۔ وہ آج تک اپنی ماں سے ہی یہ نام سنتی آئی تھی، جو کہتی تھی کہ اس کے لیے آئے گا ارسل نام کا ایک شہزادہ جو اس کا محرم ہے، اسے آزاد کروا لے جائے گا آغا جان کی قید سے۔ آج اس شہزادے کو اپنے سامنے دیکھتے وہ ساکت تھی۔ سرخ و سفید رنگت، تیکھے نکوش، جھیل سی گہری کالی آنکھیں، ہلکی داڑھی، وہ واقعی شہزادوں کی سی آن بان رکھنے والا تھا۔ آیت کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ اس سے پہلے کہ وہ جذبات میں بہتی ارسل کے سینے سے لگتی، اس کے کان میں آغا جان کی دھاڑ گونجی تھی، نہیں مانتے اس نکاح کو ہم، بہت جلد ایک کاغذی رشتے سے آزاد ہو جائے گی یہ۔ ویسے بھی وہ خود بھی نہیں چاہتا ہوگا، ورنہ اب تک آیا کیوں نہیں اپنی امانت لینے۔ ان کا لہجہ طنزیہ تھا۔ پیچھے ہوں، وہ کانپتی آواز میں بولی۔ ارسل جو اس کے نقش میں کھویا تھا، اس کی نرم آواز سنتے اس کے لبوں کی طرف متوجہ ہوا۔ چھوٹے چھوٹے سے گلابی ہونٹ دیکھتے اسے اپنے ہونٹ جلتے محسوس ہوئے۔ میں نے کہا پیچھے ہوں۔ اس کی توجہ کا مرکز اپنے ہونٹ دیکھتے آیت غصے اور شرم سے سرخ پڑتی بولی۔ ارسل نے حیرت سے اس کا ریئیکشن دیکھا۔ کیوں؟ وہ پیچھے ہونے کی بجائے اپنا سارا بوجھ اس نازک جان پر ڈال گیا۔ آیت نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ غلط فہمی اور خوف کا شکار تھی۔ کیوں کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ یوں آدھی رات کو کسی لڑکی کے کمرے میں یوں آتے ہوئے؟ وہ دبا دبا سے چیخی تھی۔ اپنی منکوہا کے کمرے میں آیا ہوں، شرم کیسی؟ وہ جواباً بے شرمی سے بولا۔ وہی منکوہا جو آج سے پہلے تو آپ کو یاد نہیں تھی اور جسے بہت جلد کاغذی رشتے سے آزاد کرنے والے ہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بول گئی۔ ارسل نے چونک کر اس کے بھرائی آواز میں بولے گئے الفاظ سنے۔ اور تمہیں یہ غلط فہمی کیوں ہے کہ مجھے آج سے پہلے یہ منکوہا یاد ہی نہیں تھی؟ ارسل نے اسے اس کے پل پل کے ہر خبر دی تھی۔ اور رہی بات کاغذی کی تو اسے ابھی روحانی بنا لیتے ہیں۔ وہ آخر میں بے باکی سے بولا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ آیت نے منہ کھولتے اسے دیکھا، جبکہ اس کے آخر میں بولے گئے جملے پر وہ سرخ پڑ گئی۔ ارسل نے مبہوت ہوتے دیکھا تھا۔ کوئی اتنا پیارا بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ ارسل؟ وہ گھبراتی اسے پکار بیٹھی۔ جانے ارسل، وہ ٹرانس کسی کیفیت میں بولا۔ آیت نے اسے دھکا دیا۔ وہ بے دہانی میں بیڈ کی دوسری سائڈ گرا۔ آیت سیکنڈ میں اٹھی تھی۔ خود پر دوپٹہ لیتے اس نے سہمی نظروں سے ارسل کو دیکھا تھا کہ وہ اس کی حرکت پر اب کیا وہی کرے گا جو دلاور بھائی اس کی بھابھی کے ساتھ کرتے تھے۔ ارسل نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اسے دیکھتے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جیسے ہی اٹھ کر کھڑا ہوا، آیت ڈر کر پیچھے ہوئی تھی۔ ارسل نے حیرت سے اس کے کانپتے وجود کو دیکھا۔ آیت کیا ہوا؟ وہ اسے ایسے خوفزدہ دیکھتے پریشان ہوا۔ آیت اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ پیچھے دیوار سے لگی تھی۔ ارسل نے اس کے بازو کو تھامنا چاہا۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ اٹھایا، وہ جلدی سے اپنا چہرہ ہاتھوں سے ڈھانپ کی۔ سوری سوری کی گردان کرتے وہ ارسل کو زلزلوں کی ضد میں چھوڑ گئی۔ کیا اسے لگا تھا کہ وہ اس پر ہاتھ اٹھانے والا ہے؟ ہاتھ ہٹاؤ آیت، وہ سنجیدگی سے بولا۔ میں نے کہا ہاتھ ہٹاؤ۔ اس بار وہ سختی سے بولا۔ آیت نے کچھ نہ ہوتے دیکھ اپنے کانپتے ہاتھ اٹھائے تھے۔ تمہیں کیوں لگا کہ میں تم پر اتنی سی بات پر ہاتھ اٹھاؤں گا؟ وہ اس کے قریب جاتا پھر سے سنجیدگی سے بولا۔ وہ چپ رہی۔ بولو، ارسل نے 2 قدم آگے جاتے کہا۔ وہ دلاور بھائی بھی، ارسا بھابھی پر۔ اتنا کہتے ہی وہ چپ ہو گئے۔ ارسل نے ہونٹ بھینچے۔ وہ دلاور کی حرکتوں سے اچھے سے واقف تھا۔ ادھر آؤ۔ ارسل نے اسے آرام سے تھامتے بیڈ پر بٹھایا۔ پیو۔ سائی ٹیبل سے پانی اٹھاتے اسے پلایا تھا۔ آیت نے حیرت سے اسے دیکھا تھا جو اب اس کے قدموں میں بیٹھ رہا تھا۔ ارسل نے گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھتے اس کے ہاتھ تھامے۔ دیکھو آیت، جتنے سال گزر گئے وہ گزر گئے، لیکن ان گزرے سالوں میں تمہارے اور پپھو کے ایک ایک پل کی خبر رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، تم مجھے نہیں جانتے، لیکن اتنا جان لو کہ میں دلاور نہیں ہوں، نہ ہی اس کے جیسا ہوں۔
جو ذرا ذرا سی بات پر عورتوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ مجھے عورتوں کی عزت کرنا سکھایا گیا ہے اور اپنی بیوی سے پیار کرنا، اس لیے آئندہ بھول کر بھی یہ سوچ مت لانا کہ میں چھوٹی سی بات پر تم پر ہاتھ اٹھاؤں گا۔ میں آج یہاں اس لیے آیا ہوں کہ تم سے پوچھ سکوں کیا تم بھی میرے ساتھ اس رشتے کو نبھانا چاہتی ہو؟ وہ نرمی سے بول رہا تھا۔ آیت سانس روک کے اس شہزادے کو اپنے قدموں میں بیٹھا دیکھ رہی تھی اور اس کے سوال پر تڑپ کر اس نے اسے دیکھا تھا۔ لیکن آقا جان، وہ دھیمے لہجے میں بولی، میں نے تمہاری مرضی پوچھی ہے۔ ارسل نے اسے ٹوکا۔ آیت نے پلکوں کی جھالر سے اسے دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ گھبرا کر نظریں جھکا گئی، پھر آہستہ سے سر ہلا گئی۔ ارسل کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میں جانتا تھا میری جان، تم فکر مت کرو، اب بس جیسے میں کہوں ویسا کرتی جاؤ، بہت جلد میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ وہ خوشی سے اس کا ماتھا چومتے بولا۔ آیت نے سانس روک کے اسے دیکھا تھا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ وہ دونوں آج بچپن کے بعد پہلی دفعہ ملے تھے؟ کیا واقعی ہمیں یہ کرنا چاہیے؟ اینا نے ایک بار پھر سے پوچھا تو ارسل نے اسے گھورا۔ اب تو نے اگر اپنا ارادہ بدلا نہ تو میں تیرا قتل کر دوں گا، یاد رکھیں۔ وہ وارننگ دینے والے انداز میں بولا تو اینا نے ناک چڑھائی، جبکہ مرتسم نے دونوں کو دیکھتے نفی میں سر ہلایا کہ ان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اچھا چل پھر، اب گھر کیا رہا؟ اینا نے ارسل کو گرکا۔ آج آیت کی منگنی تھی اور وہ عین منگنی کے وقت اب حویلی کے باہر کھڑے اندر جانے کا سوچ رہے تھے جب دانین کا شیطانی دماغ تیزی سے چلا تھا۔ اس کے آئیڈیا پر پہلے تو کوئی نہیں مانا، لیکن پھر کوئی راستہ نہیں بچا تو اب اسی کی بات مانتے، یہ سب کرنے کے لیے راضی ہوئے تھے۔ مرتسم اور ولی نے سب سے پہلے گھر کے دونوں گارڈز کو ٹھکانے لگایا اور انہیں اندر آنے کا سگنل دیا۔ وہ لوگ بیک ڈور سے اندر آئے تھے، اینا اور ارسل حویلی کے اندر، جبکہ باقی سب باہر کھڑے پہرا دے رہے تھے۔ اینا ارسل کے ساتھ جا رہی تھی اندر کہ آیت کو منا کر کسی طرح وہ اپنے ساتھ لے آئیں۔ ارسل اور اینا کسی طرح بچ بچا کر آیت کے کمرے تک پہنچے تھے۔ آپ؟ شیشے کے سامنے بیٹھی آیت اسے یوں چوروں کی طرح گھستے دیکھ حیران ہوئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں ارسل؟ اگر آگا جان نے آپ کو دیکھ لیا تو قیامت ہو جائے گی۔ اور ارسل، یہ لڑکی، آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ وہ اینا کی طرف اشارہ کرتی بولی، جو اس کے پورے کمرے کو پل میں بکھیر چکی تھی۔ جانے ارسل، ابھی فی الحال وقت نہیں، چلو جلدی سے، ہم تمہیں لینے آئے ہیں، اور یہ میری بہن ہے۔ ارسل جلدی سے اسے جواب دیتا بولا۔ آیت نے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا، وہ بدک کر پیچھے ہوئی۔ آپ پاگل ہو گئے؟ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، ہرگز نہیں، وہ سختی سے بولی۔ اس کا نازک سا دل کانپ رہا تھا۔ تو پھر کیا چاہتی ہو؟ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی کسی اور کی منگ بنو؟ ارسل غصے سے چلایا تھا۔ ارسل ریلیکس، وہ پہلے ہی ڈری ہوئی ہے۔ اینا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے باز رکھا تھا۔ دیکھو آیت، تمہارے آگا جان سے بات کرنے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن وہ کسی بھی صورت راضی نہیں ہو رہے، اس لیے مجبوراً ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑا ہے۔ پلیز سمجھنے کی کوشش کرو اور چلو ہمارے ساتھ۔ اینا اسے سمجھانے والے انداز میں بولی۔ نہیں، میں نہیں جا سکتی۔ ارسل، سالوں پہلے پپھو نے بھی ایسے ہی ایک محفل میں ان کی عزت کا جنازہ نکالا تھا۔ آج میں پھر سے وہی نہیں کر سکتی، کبھی نہیں، وہ ہمیں جان سے مار ڈالیں گے ارسل۔ وہ تیزی سے پیچھے ہوتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ ارسل نے ضبط سے اسے دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں اس نے اینا کو کچھ اشارہ کر دیا جسے سمجھتے اس سے سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہیں نہیں جانا نا میرے ساتھ تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی میری بات سنو۔ ارسل احتیاط سے قدم اس کی جانب بڑھاتا بولا۔ آئی ایم سوری آیت۔ اس کے نزدیک پہنچتے ارسل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا۔ آیت نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، لیکن اگلے ہی پل ارسل نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے مخصوص رگ دبائی تھی جس سے وہ پل میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ ارسل نے کسی قیمتی متاع کی طرح اسے خود میں سمیٹ لیا۔ چلو ارسل، اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے۔ اینا باہر کا راستہ صاف دیکھتی بولی۔ سب لوگ لان میں تھے، فنکشن کی وجہ سے، اس لیے گھر میں لوگ تھے ہی نہیں۔ وہ لوگ اس احتیاط سے سب سے چھپا کر باہر لے آئے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی گاڑیاں وہاں سے نکلی تھیں۔ جبکہ دوسری طرف حوریہ بیگم آیت کے کمرے میں آئی تو اس کا بکھرا کمرہ دیکھتے ان کے پاؤں سے زمین سرکی تھی۔ ان کی چیخوں پر ملازمین دوڑتے آئے تھے اور کچھ جلدی سے لان میں آغا جان اور دلاور کو بتانے چلے گئے۔ کیا ہوا بہو؟ آغا جان نے روبدار لہجے میں پوچھا، لیکن اگلے ہی پل کمرے کی حالت دیکھتے خود بھی سکتے میں آگے۔ پورا کمرہ بکھرا ہوا تھا، یوں جیسے کوئی جنگ ہوئی ہو، جبکہ زمین پر ایک جگہ آیت کا آج منگنی والا ڈریس نیچے پڑا تھا اور اس پر خون کے دھبے تھے جو ارسل اور اینا کے ہی کارنامے تھے۔ وہ لوگ یہی شو کروانا چاہ رہے تھے کہ آیت اپنی مرضی سے نہیں گئی بلکہ اسے زبردستی لے جایا گیا ہے۔ کہاں ہے آیت؟ وہ اپنے پوری جال و جلال سے دھاڑے تھے، جبکہ کونے میں کھڑی حوریہ بیگم کانپ کر رہ گئی تھی۔ دلاور نے غصے سے مٹھیاں بیچی تھی۔ میں جانتا ہوں آغا جان، یہ کس کا کام ہے، لیکن آپ فکر مت کریں، میں بہت جلد آیت کو واپس لے آؤں گا، زندہ یا مردہ۔
وہ سفاکیت سے بولا جبکہ حوریہ بیگم نے دہل کر اسے دیکھا تھا۔ وہ گرنے کو تھی جب دلاور کی بیوی ارسا جلدی سے انہیں سنبھالتی وہاں سے لے گئی۔ آغا جان کی آنکھوں کے سامنے سالوں پہلے کے وہی منظر گھوم رہے تھے جب ان کی بیٹی اسی طرح بھری محفل میں انہیں رسوا کر گئی تھی، اور آج ان کی پوتی نے ایک بار پھر سے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ مہمانوں سے معذرت کرتے انہیں رخصت کر چکے تھے۔ اپنی بے عزتی پر وہ اندر ہی اندر سے جل رہے تھے کہ کسی طرح آیت یا ارسل ان کے سامنے آ جائیں تو وہ دونوں کو زندہ جلا ڈالنے میں بھی پیچھے نہیں رہیں گے۔ اس نے مندی مندی آنکھیں کھولی، سامنے کا منظر دھندلا تھا۔ اس نے پلکیں جھپکا کے پھر سے کھولی تو اپنے سامنے ارسل کو دیکھتے اچھل کر کھڑی ہوئی۔ میں کہاں ہوں؟ خوف سے سہمتے پوچھا تھا۔ وہیں جہاں تمہیں ہونا چاہیے تھا، اپنے شوہر کے گھر۔ ارسل نے دلکشی سے مسکراتے کہا تھا۔ آیت کا رنگ اڑا تھا۔ ارسل، یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہاں سب میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آئی یہ سب کرتے ہوئے؟ کیا جواب دیں گے وہ سب کو؟ وہ روتے ہوئے چیخی تھی۔ تو انہیں شرم نہیں آئی میری بیوی کی منگنی کرواتے ہوئے؟ وہ کندھے اچکاتا بولا تھا۔ ارسل، دلاور بھائی مار ڈالیں گے سب کو۔ اب کی بار وہ خوف سے سفید پڑتی بولی۔ ارسل نے غور سے اس کا سفید پڑتا چہرہ دیکھا۔ اس کا دل کیا دلاور کے چیتھرے اڑا دے جس نے اس کی بیوی کو اس قدر ڈرا کر رکھا ہوا تھا۔ جانے ارسل، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی تو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ تم فکر مت کرو، ارسل شاہ اپنوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ ارسل زبردستی اسے خود سے لگاتا بولا، لیکن وہ بے آواز روتی رہی۔ کتنی ہی دیر وہ اس کی منتیں کرتی رہی، اسے سمجھاتی رہی، لیکن تھک ہار کر اس کے سینے میں منہ چھپائے سسک پڑی۔ ارسل نے بمشکل ہی اسے چپ کروایا تھا۔ جب سے دلاور اور آغا جان نے حویلی میں لگے کیمروں کی فوٹیج سے ارسل اور اینا کو اندر آتے دیکھا تھا اور پھر بے ہوش آیت کو لے جاتے، تب سے وہ دونوں بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہے تھے کہ کسی طرح آیت انہیں مل جائے۔ لیکن ڈھونڈتے رات نکل گئی، آیت کا کہیں کوئی پتہ نہیں چلا، جبکہ اینا اور ارسل سے انتقام کی آگ بڑھ چکی تھی۔ اگلے دن صبح ہی ارسل نے آیت کو سب سے ملوایا تھا۔ اپنی پپھا اور ماموں کو دیکھتی وہ بلک بلک کر رو دی تھی، اور اس کے اس انکشاف نے سب کو حیران کر دیا تھا کہ اب آغا جان اس کی ماما کو نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن ارسل نے وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں کچھ بھی نہیں ہونے دے گا، بلکہ انہیں بھی آغا جان کی قید سے آزاد کروا لے گا۔ ارسل نے جب اسے اپنی بہن صوفیہ سے ملوایا تو اسے اینا پھر سے یاد آئی۔ وہ یہ سن کر حیران ہوئی تھی کہ اینا اور ارسل منہ بولے بہن بھائی ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر دوست ہیں۔ انہیں دیکھ کر کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ ان کا خون کا رشتہ نہیں۔ کچھ ہی دنوں میں آیت کی بھی اینا سے اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دن میں آغا جان لوگ بھی آیت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک کر چپ ہو گئے تو ارسل اسے احمد ویلا سے اپنے گھر لے آیا تھا۔ سب کی رضامندی سے اس کا اور آیت کا گرینڈ ولیمہ طے ہوا تھا۔ وہ جلد از جلد سب پر شادی کا راز آشکار کرنا چاہتے تھے تاکہ آغا جان لوگوں کی طرف سے خطرہ ٹل جائے۔ جاری ہے۔